چیف جسٹس ناصر الملک 13 ماہ 11 دن گزار کر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ملک کے 22ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف 6 جولائی 2014 کو چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس ناصر الملک کا تعلق پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا سے ہے اور وہ 17 اگست 1950 کو سوات میں پیدا ہوئے۔ انہیں 1993 میں صوبہ خیبر پختونخوا کا ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا گیا تھا، جبکہ 1994 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ 2004 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جبکہ صرف 1 سال بعد یعنی 2005 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ نومبر 2013 میں قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری سنبھالی اور چیف جسٹس کے عہدے پر تعیناتی تک اس پر فائز رہے۔ چیف جسٹس ناصر الملک سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے جنہیں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر سن 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد گھروں میں نظر بند کر دیا تھا۔ تاہم انہوں نے سن 2008 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر سے دوبارہ اپنے عہدے کا حلف کیا تھا۔ جسٹس ناصر الملک اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر سن 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس ناصر الملک اس 5 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 2009 میں طیارہ سازش کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور میاں نواز شریف کو طیارہ اغوا کرنے کے الزامات سے بری کیا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس ناصر الملک نے اس 7 رکنی بینچ کی سربراہی بھی کی جس نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر توہین عدالت کے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا۔ بطور چیف جسٹس، جسٹس ناصر الملک نے 2013 کے عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے سے متعلق دائر 3 درخواستوں کی سماعت کی جو ناکافی ثبوتوں کے باعث ناقابل سماعت قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس ناصر الملک نے 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کی۔ جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات کے بعد منظم دھاندلی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ جسٹس ناصر الملک نے 18ویں اور 21ویں آئینی ترمیم پر بھی اہم فیصلہ دیا۔